بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ آج سبق میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا اجرا اس میں کرنا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ اس میں لکھی ہے اور اس کا اجرا کریں گے۔ کہاں پر کون سا وقف ہوگا اور کس طرح سے کہاں ہم کو پڑھنا ہے، کس کو کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے اور کون کون سے قاعدے اس میں ہوں گے، آج یہ اجرا قواعد اس کا کرنا ہے۔ سبق نمبر 28 اجرا سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، پہلے قرآن پاک جو سورہ فاتحہ قرآن مقدس میں ہے اس کو آپ سامنے اسکرین پر رکھتے ہیں ہم، اور پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ چلیے پڑھیے، یہ دیکھیے سامنے آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہو گئی؟ چلیے اب اس کا کرتے ہیں اجرا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سب سے پہلے یہ اوپر لکھی ہے، سبق میں لکھی ہے سب سے اوپر۔ با کو سین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کو سین سے ملا کے جلدی پڑھیں گے۔ میم کو یہاں لام سے ملائیں گے، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا، لام میں کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا کو یہاں را سے ملائیں گے، لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا، را کو پھر ہا سے ملا کے پڑھا جائے گا، را پر ہوگی۔ میم میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی۔ نون کو پھر یہاں را سے ملائیں گے، یہاں بھی لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا، را پر ہوگی، را کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھا جائے گا۔ ہا یا زر ہی، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، میم زر می، رحیمی۔ لیکن یہاں پر جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، تو اب ایک الف نہیں بلکہ اس میں طول، توسط، قصر تینوں ہوں گی۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ کو لام سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، ہا کو میم سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد دال ہے، تو یہاں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے بغیر کنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ الحمد دال کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا۔ للہ، لفظ اللہ سے پہلے یہاں زیر ہے، لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا، لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار رہے گی، ہا کے نیچے زیر ہے، اسے جلدی پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، را کو جب با سے ملائیں گے تو ایک سختی سی رہے گی، قلقلہ، با کے نیچے زیر ہے اور پھر اس کو با کو لام سے ملایا جائے گا۔ یہاں پر رب لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، عین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار رہے گی۔ اس کے بعد لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھا جائے گا، میم یا زیر می، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، رب العالمین۔ لیکن آگے آیت ہے، جب یہاں وقف کریں گے وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، جس میں طول، توسط، قصر تینوں وجہ ہوں گی۔ لیکن یہاں آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، تو اس کو یہاں پر ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگائی گئی، بلکہ نون کے ساتھ را کو یہاں پر ملا دیا جائے گا۔ تو اگر یہاں وقف نہ کیا تو پڑھا جائے گا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہاں وقف کر دیں گے تو وقف بالاسکان مد عارض رہے گا، اور وقف نہ کیا تو صرف مد اصلی رہے گا، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی، اور آگے سے اس کو اس میں ملا دیا جائے گا۔ اور جب یہاں وقف کر دیں گے تو پھر یہاں حمزہ کے اوپر یہ الف جو ہے نا، اس کے اوپر زبر لائیں گے، الرحمن الرحیم۔ حمزہ کو را سے ملا کے پڑھیں گے، لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا، را کو ہا سے ملائیں گے، یہ را پر ہوگی اس لیے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، میم میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی۔ نون کو پھر یہاں را سے ملائیں گے، لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا، را کو پر پڑھیں گے، زبر ہے۔ ہا یا زر ہی، یہاں یا مدہ ہے
اور میم کے نیچے زیر ہے، تو کیا ہوگا الرحمن الرحیم. آگے آیت ہے، جب وقف کریں گے وقف بالاسکان مد عارض طول توسط کسر تینوں ہوں گی. یہاں آیت کے اوپر بھی لام الف کی علامت ہے، لہذا یہاں پر بھی چاہے تو وقف کر سکتی ہے یا پھر ملا کے پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر یہاں وقف نہ کیا تو صرف مد اصلی رہے گا. آگے آیت دیکھیں، یہ ہو گئی الرحمن الرحیم. پھر آگے یہ والی آیت دیکھیں، مالکی یوم الدین. میم میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی. لام کو اور کاف کو جلدی پڑھیں گے، اور زیر ہے تو معروف حرکت رہے گی. مالکی یوم الدینی، یا بازور یو. ٹھیک ہے، یہاں واو لین ہے، حروف مدہ سے اس کی مقدار کچھ حروف لین کی کم رہتی ہے. میم کو یہاں دال سے ملائیں گے، لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا. دال یا زد دی، یہاں یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. نون کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین. آگے آیت ہے، اور اس آیت کے اوپر طا کی علامت ہے وقف مطلق کی. یہاں وقف کرنا بہتر ہے. جب وقف کریں گے وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، جس میں طول توسط کسر تینوں وجوہ ہیں. مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے، اب ان تینوں آیتوں کو آپ دیکھیں اور اس کو الگ الگ پڑھ لیں. پہلے یہاں سب میں وقف کر کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تینوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اور اگر چاہیں تو تینوں آیتوں کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ملا کے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اگر یہاں وقف نہ کیے آپ نے تو ہر جگہ پر مد اصلی رہے گا ایک الف کی مقدار، اور وقف کر دیں گے تو طول توسط قصر تینوں آئیں گے کیونکہ مد عارض بن جائے گا. یہ تین آیتیں ہو گئیں. نیچے دیکھیے چوتھی آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، حمزہ کو یا سے ملا کے یہاں پڑھا جائے گا. یا کے ساتھ میں الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. کاف کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے. کاف ایاک نعبد، اس میں سب حروف جلدی پڑے جائیں گے. نون کو جب عین سے ملائیں گے تو یہاں جھٹکا نہ ہونے پائے. بس سمجھ لیجئے کہ اس کو جو ہے شروع حلق سے ادا نہیں کریں گے. اگر شروع حلق سے ادا کریں گے تو حمزہ ادا ہوگا، بیچ حلق سے اس کو ادا کرنا ہے تو پھر عین ادا ہوگا. نعبد. ٹھیک ہے، با کو اور دال کو یہاں جلدی پڑھا جائے گا، دونوں میں پیش ہے. وَإِيَّاكَ، یا کی طرح اس کو بھی پڑھیں گے. واو کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھا جائے گا. ایاک، اس میں یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، باقی حروف جلدی پڑھے جائیں گے. نستعین. ٹھیک ہے، نستعین ہے، نون کو سین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا. تا میں زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، ہے نا. کسی بھی حال میں یہ کھچنا نہیں چاہیے. نستعین اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو جلدی پڑھیں گے. نستعین. عین یا زیری، یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے اوپر پیش ہے. نستعین. آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت لگی ہے، لہذا یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وقف بالاسکان مد عارض. پوری آیت پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، حمزہ حاضر ای. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. حمزہ کو ہاتھ سے ملا کے یہاں جلدی پڑھا جائے گا. دال کے نیچے زیر ہے، اسے جلدی پڑھیں گے. نون کو یہاں صاد سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا. صاد کے نیچے زیر ہے، اسے جلدی پڑھا جائے گا. را کے ساتھ الف مدہ ہے، یہاں اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. صاد پر ہوگا، حروف مستعلیہ ہے وہ تو پر ہے ہی، اور یہاں پر را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. تو آپ کو یہاں لام سے ملائیں گے. یہاں لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا. یہاں ادغام شمسی ہوا تھا لام تعریف کا، اور یہاں پر اظہار قمری ہوگا. میم کو سین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا. تا کو بھی جلدی پڑھیں گے، زبر ہے. قاف یا زرقی، یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. میم زبر ماں، اس کو جلدی پڑھیں گے. پوری آیت پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم. آگے آیت ہے، یہاں جب وقف کریں گے وقف بالاسکان مد عارض طول توسط کسر تینوں ہوں گی. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، چاہے طول کر لیں
توسط کر لیں یا پھر قصر کر لیں. طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار بالاتفاق 1 الف. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور یہاں بتا دیں، دونوں آیتوں کو دیکھ لیجئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. دونوں آیتیں ہو گئیں. لیکن نستعین پر اگر نہیں رکنا ہے، مان لیجئے دونوں آیتیں ایک ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ نون کے اوپر جو پیش ہے یہ ڈائریکٹ ہاں میں ملے گا. ٹھیک ہے. مد نہیں ہوگا، یہاں پر صرف مد اصلی رہ جائے گا، اور یہ نون کے اوپر جو پیش ہے یہ ہاں میں ملے گا، یہ حمزہ وصلی گر جائے گا. یہ حمزہ جو لگا ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ نستعین اہدنا الصراط المستقیم، نہدنا الصراط المستقیم، ایسے پڑھا جائے گا. اب یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آیت ہے اور آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، لہذا یہاں وقف کرنا بہتر ہے، اس لیے یہاں پر یہ زیر لگایا گیا ہے کہ جب آپ وقف کر دیں گے تو زیر یہاں پڑا جائے گا، اور اگر وقف نہ کیا تو یہ پیش نون والا یہ ہاں میں ملا کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے یہ آیتیں ہو گئیں 5. یہ نیچے کی 2 آیتیں اور ہیں، اس کو بھی دیکھیے. صراط الذین انعمت علیہم، صاد کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. را کے ساتھ الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کی رہے گی 1 الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. صاد بھی پر ہوگا، را بھی پر ہوگا. صاد تو پر رہے گا ہی، حروف مستعلیہ ہے، لیکن را یہاں پر پر ہوگا کیونکہ زبر ہے. تو آپ کو یہاں لام سے ملا کے پڑھیں گے، لام کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. زال یا زر زی، یا مدہ ہے، یہاں اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا 1 الف کی مقدار، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. صراط الذین، ٹھیک ہے. انعمت علیہم، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین ہے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. عین کو پھر میم سے ملائیں گے، جب عین کو میم سے ملائیں گے تو میم ساکن کے بعد یہ آتا ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. پہلے میں کیا ہوا؟ اظہار حلقی، اور دوسرے میں ام میں کیا ہوا؟ اظہار شفوی. تو دونوں جگہ نون کو بھی ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا، میم کو بھی بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا. مطلب 1 الف کی مقدار غنہ نہیں ہوگا، رکنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے، تاکہ اوپر زبر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے. انعمت، ٹھیک ہے. انعمت علیہم، عین کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. لام یا زبر لئی، یا لین ہے، اس کو بھی حروف مدہ سے کچھ کم پڑھا جائے گا، حروف مدہ سے کچھ کم پڑھا جائے گا. ہا میم زر ہم، علیہم. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے 5 نمبر کی علامت ہے. یہ آیت مختلف ہی ہونے کی علامت ہے، لیکن یہ گول والی آیت کی طرح ہے، اسی کی مثل ہے. اس کے اوپر لام الف کی علامت بھی لگی ہوئی ہے، لہذا چاہیں تو یہاں وقف کر لیں، اور اگر وقف نہ کریں، اگر ملا کے پڑھیں تو ملا کے پڑھ لیں، چاہیں آپ وقف کریں چاہیں ملا کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں یہ ایسا ہی رہے گا کیونکہ میم یہاں پر ساکن ہے. وقف بالسکون ہوگا. ٹھیک ہے. علیہم، بس وقف بالسکون ہوگا اور کچھ نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غین کو یا سے ملائیں گے، یا لین ہے، اس کو حروف مدہ سے جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. را کے نیچے زیر ہے اور اس کو لام سے ملائیں گے. غیر را یہاں باریک ہوگی اور لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا. غیر میم کو غین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا. ضاد واپش ضو، یہاں واو بھی پر ہوگا، ضاد کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ واو مدہ کا پر ہوتا ہے جب واو مدہ سے پہلے کوئی پر حرف ہو، تو ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. 1 الف کی مقدار یہاں رہے گی، واو مدہ ہے، باقی نیچے زیر ہے، اس سے جلدی پڑھا جائے گا. غیر المغضوب علیہم، علیہم جیسے یہاں پڑھا گیا ویسے یہاں پڑھا جائے گا. چلیے پھر سے بتا دیتی ہیں. عین کے اوپر زبر، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. لام یا زبر یا لین ہے، اس کو نرم آواز سے پڑھیں گے. ہا میم زر ہم، علیہم. یہاں میم ساکن کے بعد واو آیا ہے تو یہاں میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم میں دیر نہیں ہوگی بلکہ اس کو جلدی پڑھا جائے گا. علیہم ولد. ٹھیک ہے. واو کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے. لام کو یہاں ضاد سے ملائیں گے، لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا. ضاد کے بعد الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. ضاد الف اور ضا، لیکن
الف مدہ ہے اور حرف مد کے بعد سکون لازم ہے لام میں. یہ لام ساکن ہے، اس کے اوپر تشدید لگی ہے، تو یہ لام یہاں پر ساکن ہے، پہلے سے ایک ساکن ہے ایک متحرک ہے. تو حرف مد کے بعد سکون لازم آیا تو مد لازم بن گیا. ٹھیک ہے. اب مد لازم کی مقدار کتنی ہے؟ مد لازم میں طول ہے، اور طول کی مقدار 3 الف یا 5 الف ہے، تو 3 الف کم سے کم یہاں پر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. لام یا زید لی، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. کیا ہوگا؟ وَلَضَّالِّينَ. آگے آیت ہے اور یہاں پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے یہ رکوع کی علامت ہے. یہاں پر یا ان کی علامت لگی ہے، یہ رکوع کی علامت ہے. تو یہاں یہ سورہ مبارکہ پوری ہو رہی ہے، تو یہاں وقف بالاسکان اور مد عارض بنے گا. ٹھیک ہے. وقف بالاسکان مد عارض، جس میں طول توسط قصر تینوں وجوہ ہوں گی، لیکن مد لازم میں صرف طول ہے جس کی مقدار 3 الف 5 الف ہے، اور اس میں مد لین عارض میں طول توسط قصر تینوں ہیں، چاہے آپ 3 الف کیجئے، چاہے 5 الف، چاہے 2 الف 3 الف، یا پھر 1 الف. ٹھیک ہے. وَلَضَّالِّينَ. پوری آیت یہاں سے پڑھیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے دیکھیے آمین. حمزہ میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار اس کی رہے گی. میم یا زیر می، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یا مدہ ہے اور نون آگے ساکن ہے، تو سمجھ لیجیے یہاں وقف الاسکان مد عارض ہے. آمین. ٹھیک ہے. آمین، امین نہیں کہنا. ٹھیک ہے. آمین ایسے کر کے اس کو رہنے دیں. چلیے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا یہ اجرا ہوا. اب اس کو یہاں سے آپ کو یہ پورا یاد کرنا ہے اس طرح سے، اور اس کو خوب بہترین اس کی مشق کرنی. چلیے ایک مرتبہ اس کو اوپر سے یہاں سے روا اور پڑھ لیتے. شروع میں پڑھ لیا ہے لیکن ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.